اور پھر وہ نماز کیسے ہوگی جس کا وضو ہی نہیں؟ وہ روحانیت کیسی ہوگی کہ جس میں عقیدہ ہی نہیں؟ تو اس بنیاد پر پیری مریدی کے سبجیکٹ میں جو دھاندلی کی جا رہی ہے اور جو گھپلا کیا جا رہا ہے، اور عقیدے کے معاملے میں صرف نذرانے وصول کرنے کے لیے کہ ہر طرح کے آنے چاہیے، ہر قسم کے آنی چاہیے اور کوئی بھی ناراض نہ ہو، تو یہ تصوف سے خیانت ہے، طریقت سے 2 نمبری ہے۔ کچھ فقراء کا یہ رہا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، جو بھی آ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں جیسا آئے ویسے ہی چلا جائے، جو بھی آ جائے گا یہ تھا کہ آیا جیسا بھی ہے مگر جائے تو نور لے کے جائے، اور اگر کسی میں ایسی پاور ہے تو وہ پھر جو بھی آئے، اور اگر جو ہے اپنا معاملہ ہی خراب ہو تو پھر کم از کم وہ آئیں جو ڈبو تو نہ جائیں۔ تو تصوف و طریقت کے لحاظ سے مجدد صاحب کا یہ سبق بڑا اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعد از تصحیح اعتقاد امتثال اوامر، کیونکہ 2 طرح کے احکام ہیں، کچھ اوامر ہیں کچھ نواہی ہیں، کچھ حکم ہے کہ ایسا کرو، کچھ ہے کہ ایسا نہ کرو۔ فرمایا کہ امتثال اوامر و انتہا از نواہی، اوامر پر عمل کرنا بجا لانا اور نواہی سے رک کے رہنا، کہ شراب کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو یہ ہے کہ انتہا از نواہی، ان سے منع رہنا، نواہی سے، نواہی شریعہ کے بعمل تعلق دارن، چونکہ کچھ اوامر نواہی کا عقیدے سے بھی تعلق ہے، اب سبجیکٹ ہے عمل کا، کہ جو اوامر اور نواہی عمل سے تعلق رکھتے ہیں، مجدد صاحب کہتے ہیں نیز چارہ نبود، ان کے بغیر بھی گزارا نہیں، ان پر بھی ان کو لازم پکڑنا ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ اور ساتھ فرماتے ہیں وہ نماز 5 وقت بے فطور، 5 وقت کی نماز پڑھنا فطور کے بغیر، فطور کیا ہے؟ سستی، یعنی سستی کے بغیر، مطلقاً پڑھنا نہیں کہ جیسی بھی ہے پڑھ دو، سستی کے بغیر 5 وقت کی نماز پڑھنا با تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کے ساتھ، سستی کے بغیر، بے فطور، سستی کے بغیر، با تعدیل، ہر رکن کو اس کا حق دینا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تعدیل ارکان و با جماعت، نماز 5 وقت بغیر فطور کے، با تعدیل اور با جماعت ادا باید نمود، ادا کرنی چاہیے۔ یعنی یہ مجدد صاحب نے اپنے پیری مریدی کے نصاب میں مریدوں کو لکھ کر خط بھیجا اور خلفاء کو لکھ کر خط بھیجا کہ اس طرح کرنا ہے، اور ساتھ کہ فارق درمیان اسلام و کفر ہمی نماز است، کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی یہی نماز ہے، ہمی نماز است، کفر اور اسلام میں۔ اب یہ نہیں کہ نماز کوئی عقیدے سے بھی مقدم ہے، اصل یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے مقدم ہے، لیکن عقیدے کا اظہار کا موقع اتنا نہیں ہوتا جتنا نماز اظہار کرتی ہے۔ ایک عقیدہ لے کے کہیں بندہ کسی محلے میں رہتا ہے، رہ رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا، لیکن وقت آنے پر نماز مومن پڑھے گا تو پتہ چلے گا یہ مومن ہے۔ مومن چھپ نہیں سکتا، نماز نہیں چھپنے دیتی۔ اس واسطے یہ فرق کرتی ہے کفر اور اسلام کے درمیان، کہ مومن کہیں ہفتہ گزارے
اور نماز ہضم کرتا رہے، یہ نہیں مومن سے ہوتا۔ ہو سکتا ہے باقی کسی معاملے میں اظہار کا وقت نہیں آیا، جب آئے گا پھر وہ بھی اظہار ضروری ہے، لیکن اب نماز تو دل کی ہوتی نہیں ہے، نماز قیام رکوع سجدے سے ہی ہوگی، اور پھر اس کے لیے جو شرائط ہیں ان کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نماز باہوش بندہ پڑھ سکتا ہے، جسے جغرافیہ بھی وہاں کا پتہ ہو کہ میں جہاں بیٹھا ہوں مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے، پھر میں بیٹھا ہوں یہ فجر ہے یا عشاء ہے، یہ ساری چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی مومن جو ہے اس کے لیے نماز بہت سی چیزوں کو مستلزم ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کو کبھی ہوش ہی نہیں آیا اور اسی ہی کمال سمجھا جائے کہ یہ حضرت صاحب تو مہینہ مہینہ بھی ہوش ہی رہتے ہیں۔ شریعت چاہتی ہے کہ مومن باہوش ہو، اور یہ نہیں کہ حضرت صاحب سال کے بعد ہی غسل کرتے ہیں، شریعت چاہتی ہے ہر وقت مومن پاک ہو۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے طریقت۔ فرمایا کہ یہ جو نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ ہمیں نماز جتنا فرق نماز کرتی ہے اتنا اور کوئی شے نہیں کرتی ان وجوہ کی بنیاد پر۔ اور ساتھ فرماتے ہیں وَچوں ادائے صلاۃ بر وجہ مسنون میسر شد حبل متین از اسلام بدست آمد۔ اگر مسنون طریقے پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو اسلام کی پختہ رسی مل گئی ہے۔ حبل متین، اب ایسے نہیں ڈگمگائے گا، نمازی ہے، اعتقاد صحیحہ کے بعد تو اس کو مضبوط رسی مل گئی ہے۔ زیرا کہ نماز اصل دوئم است از اصول پنجگانہ۔ پھر ترتیب کو ذہن میں رکھا، فرمایا نماز دوسرا اصل ہے، جو 5 بنیادیں ہیں اسلام کی ان میں سے دوسرا اصل نماز ہے، دوسری بنیاد۔ وَأَصْلِ اول ایمان با خدا و رسول خدا است۔ پہلی بنیاد ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ہے، لانا بھی اور برقرار بھی رکھنا، یعنی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے بنی الاسلام علی خمس۔ تو اس میں ساتھ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْلِ دوئم نماز است، دوسری اصل نماز ہے۔ اصل سیوں ادائے زکوٰۃ است، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ یعنی بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کو اپنا نصاب ہی نہیں سمجھتے کہ وہ بھی فرض ہے اگر نصاب پایا گیا، اور پھر کہتے ہیں اصل چہارم روزہ ہے ماہ رمضان است، رمضان کے روزے اصل چہارم۔ وہ اصل پنجم حج بیت اللہ است، 5ویں اصل حج بیت اللہ ہے۔ اصل اول با ایمان تعلق دار، 5 ذکر کر کے پھر واپس لوٹے۔ ان 5 میں سے جو پہلی چیز ہے، پہلی اصل، پہلی جڑ، پہلی بنیاد، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی وَأُصُولِ اربع بَأَعْمَالِ تعلق دارن، اور جو باقی 4 ہیں بعد والے، یہ اعمال سے یہ اصول تعلق رکھتے ہیں۔ جامع ترین جمی عبادات و فاضل ترین ایہاں نماز، ان 4 میں سے جو سب سے جامع ہے اور سب سے فضیلت والی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اب اس کے بعد آگے مزید اس کی وضاحت ہے، لیکن یہ ایک مختصر سا سبق ہے تصوف کا جو مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کو دیا ہے۔ آج ہم آپ سارے حضرات کے لیے ایک تو اجازت دے رہے ہیں ختم خواجگان شریف کی، اور دوسرا ختم خواجگان شریف کا طریقہ جو ہے وہ پرنٹڈ آپ کو سٹال سے مل جائے گا، باہر لیمینیشن کر کے وہاں پہ رکھا گیا ہے، جس کے ایک طرف بیت نامہ ہے
اور دوسری طرف جو ہے وہ ختم خواہ